یہ ساری کی ساری رسوم و رواج ہیں جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، زنجیریں بن جاتی ہیں اور ہمیں جکڑ دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ اسلام کے اندر، یاد رکھیں، اسلام قطعاً منع نہیں کرتا ہے رسوم و رواج کو، اسلام دشمن نہیں ہے، مگر اسلام دو کنڈیشنز لگاتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل۔ اس ضمن میں ہمارا آج کا ضمنی ٹاپک ہے رسوم و رواج، یعنی وہ رسمیں جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رائج ہوتی ہیں اور نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری رسومات، رواج ایسے ہیں جن کو ہم باپ دادا کی طرف سے لیتے ہیں، خاندان کی طرف سے لیتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے، ہماری فیملی میں یہ رواج ہے، اور بہت ساری رسومات ارد گرد کے ماحول سے، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہم لیتے ہیں اور ان کو ادا کرتے کرتے ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں ان رسوم و رواج کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہماری عقل بھی مان رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہمارے اوپر ایک اضافی بوجھ بھی ان کی وجہ سے پڑ رہا ہوتا ہے، مگر ہم سوسائٹی کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، فیملی کے ڈر سے، خاندان کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، ہماری فیملی کیا کہے گی، ان کاموں کو نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری رسوم و رواج ہیں جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، زنجیریں بن جاتی ہیں اور ہمیں جکڑ دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ اسلام کے اندر، یاد رکھیں، اسلام قطعاً منع نہیں کرتا ہے رسوم و رواج کو، اسلام دشمن نہیں ہے، مگر اسلام دو کنڈیشنز لگاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی رسم اور کوئی بھی رواج ایسا نہ ہو جو اسلام کی کسی تعلیم کے اینٹی جا رہا ہو۔ کوئی بھی رسم رواج جو اسلام کی تعلیمات کے اینٹی ہیں، اسلام کے کسی اصول کے خلاف جا رہا ہے، ان کو تو فوری طور پر اسلام ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور دوسری کنڈیشن، دوسری شرط یہ لگاتا ہے کہ آپ جس رسم کو کر رہے ہیں یا جس رواج کو سر انجام دے رہے ہیں، اگر وہ شریعت کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈال رہا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ہمارا مہربان خدا ہمارے اوپر ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی بوجھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر سوسائٹی کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں پابند کرے جی ہم ایسی رسوم یا رواجوں کو فالو کریں کہ جن کو ادا کرنے کے اندر ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا بوجھ پڑ رہا ہو اور بعض اوقات نوبت قرض لینے تک جا رہی ہو۔ آپ غور کریں کہ اس سوسائٹی کے اندر کتنی ساری رسوم ہیں، کتنے رواج ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر، خوشی غمی کے موقعوں پر، کہ جن کو ہم اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے نقصانات کا بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، طبیعت بھی نہیں مان رہی ہوتی ہے، لیکن ہم سوسائٹی کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسے نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسے نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اس کے نتیجے میں کتنی قباحتیں سوسائٹی کی سطح پر جنم لیتی ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر کتنے سارے زہر، کتنی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں ان رسوم کو ادا کرنے کی وجہ سے، جو ان کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات آپ لے لیں، شادی بیاہ کو لے لیں۔ اسلام کے اندر نکاح دنیا کا آسان ترین اور سادہ ترین کام ہے۔ اسلام کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالتا ہے، کہتا اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ آسانی سے، سادگی سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس کے اندر اخراجات کم سے کم ہوں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ سادگی کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، اور اسی طرح ولیمے کے حوالے سے بھی کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگاتا ہے اسلام کہ لازماً 100 200 400 بندوں کو بلانا ہے اور لازماً کسی شادی حال کے اندر ارینج کرنا ہے، اور مہندی نام کی تو کسی چیز کا اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں اس کے لیے بھی باقاعدہ ہال بک کروائے جاتے ہیں، اللہ حاصل کیا۔ تو یہ سادہ سا معاملہ تھا، اس کو بڑھتے 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 ہم کہاں تک لے گئے، کچی لسی کی طرح یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور آج اتنا مشکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ میں نے 1-2 شادیاں کر کے کئی بنے بنائے گھروں کو اجڑتے تک دیکھا ہے اور قرضوں کی لعنت میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے۔
صرف اس بنا پر کہ سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے اندر ایک بھرم بنا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کا اتنا زیادہ ڈر جو ہم نے سر پہ سوار کر رکھا ہے، یہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم رسوم و رواج کی پابندی کریں۔ اہل علم کا یہ کام ہے، اسکالرز کا، دانشوروں کا یہ کام ہے، ارباب بصیرت کا یہ کام ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو اس حوالے سے آگاہی دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ خود ساختہ زنجیریں اور بیڑیاں جو ہم نے پہن رکھی ہیں، ان بیڑیوں کو کاٹ ڈالیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، خوشگوار ہو جائے اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا انسان کے لیے ممکن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔